اگلا موضوع ہے اطمینان، یعنی سکون، ٹھہراؤ. یہ نماز کا رکن ہے، نماز کا حصہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے. امیجن کیجئے شخص مسجد میں آتا ہے، آپ کونے میں بیٹھے ہیں. اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع، سجود، قومے اور جلسے کی رعایت نہ کی، اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس جاؤ پھر نماز پڑھو، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. صلی فإنک لم تصلی. وہ گیا پھر نماز پڑھی جس طرح پہلے جلدی جلدی پڑھی تھی. پھر آیا اور سلام کیا. آپ نے پھر فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. صلی فإنک لم تصلی. اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار ایسے ہی نماز پڑھنے کے بعد کہا آپ مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دیں. تو آپ نے فرمایا جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر، خوب اچھی طرح وضو کر، یعنی وضو درست ہو کیونکہ یہ پہلا قدم ہے اچھی نماز کے لیے. پھر قبلہ رخ کھڑا ہو، تکبیر تحریمہ کہہ، پھر قرآن مجید میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ، پھر رکوع کر، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع پورا کر، پھر رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ قومہ میں سیدھا کھڑا ہو جا. قومہ کا لفظ قیام سے ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل کر، پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا اور جلسہ میں بیٹھ جا. پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کر، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا. پھر اس طرح اپنی تمام نماز پوری کر. اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کرتا تھا، قومہ اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز پڑھی نہیں. آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا. اس حدیث سے اور کیا سیکھا آپ نے؟ اس میں آپ نے سکھانے کا طریقہ سیکھا کہ کسی کی نماز درست کرنا ہو تو کتنے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، جلدی نہیں. ہم اگر کسی کو غلط نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی نماز میں ہی خلل ڈال دیتے ہیں، وہیں بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپس میں کوئی اور پاس بیٹھا تو اس سے تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھو نماز کیسے پڑھ رہا ہے. اصلاح کا یہ طریقہ درست نہیں. اگر آپ لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں، لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا. کیونکہ جب کوئی شخص غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت خود کو روکنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ فرمایا پھر جا کے پڑھ لو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر جاتا ہے وہی کچھ کرتا ہے، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، اور پھر وہ خود پوچھتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سکھانے سے پہلے آپ نے سیکھنے والوں کے اندر ایک تڑپ پیدا کی، ضرورت پیدا کی، ایک بالکل فطری انداز سے سکھایا. ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ کوئی سیکھنا چاہے یا نہ چاہے، کوئی جاننا چاہے یا نہ چاہے، ہم زبردستی اس کے سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں، دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، اور اسی کو جہاد اکبر کہتے ہیں. ہم لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور لوگ آگے آگے بھاگ رہے ہیں. تو یہ حکمت کے خلاف ہوتا ہے طریقہ. لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کریں، لوگوں کو اپنی غلطی کا خود احساس ہونے دیں، اس کا اعتراف کرنے دیں، اور جب وہ تیار ہوں تو پھر ان کو دیں. زمین تیار نہ کریں اور بیج ڈال دیں، کیا ہوگا؟ بیج ڈالنے سے پہلے کیا ڈالنا ہوگا؟ پانی ڈالنا ہوگا، ہل چلانا ہوگا، پھر بیج ڈالیں گے تو فصل اگے گی. لیکن ہم تعلیم اور تربیت میں اس طریقے کو بھول جاتے ہیں، اسی لیے پھر نتائج کچھ نہیں نکلتے، فصل اگتی نہیں، کٹے گی کہاں سے؟ دوسری چیز جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اس شخص کو مطمئن کر کے پورا طریقہ سکھایا. ورنہ اتنا کہنا بھی تو کافی تھا، اصل میں تم نے جلدی جلدی نماز پڑھی ہے،
اس لیے تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو تم آرام سے پڑھ کے آؤ۔ اب یہاں ایک استاد اور طالب علم یا ایک معلم اور مربی اور ایک عام انسان کا باہم معاملہ چل رہا ہے۔ اس معاملے سے خود کو کمپیئر کریں۔ ہم جتنے بھی مربی حضرات ہیں، ہم سب کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح سکھاتے ہیں لوگوں کو؟ نہیں اس طرح سکھاتے۔ ہم سب مائیں ہی سوچیں، اپنے بچوں کو اسی طرح سکھاتے ہیں۔ ایک سے دوسری بار بچہ کام خراب کرے تو پھر زبان سے نہیں، بعض ماؤں کو میں نے دیکھا ہے ہاتھوں اور جوتوں سے خبر لے رہی ہوتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ بچے ماں کی عزت کرتے ہیں، نہ اس کی بات سنتے ہیں، اور نہ ہی ماں کی کوئی روب ہوتا ہے، اور نہ ہی ماں کی کوئی ویلیو ہوتی ہے۔ ہم نے تو اپنی عزتیں خود اپنے ہاتھوں خراب کی ہیں، اور یہ سب بے صبرا پن ہے نا، بنیادی طور پہ بے صبرا پن ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب اس شخص نے سیکھنے کی طلب ظاہر کی تو آپ نے صرف اس پوائنٹ کو نہیں لیا جو اصل خرابی کا تھا، آپ نے اس کی جڑ پکڑی کہ یہ خرابی یہاں نہیں، اس سے پیچھے سے آ رہی ہے، کہ اچھی نماز کے لیے پہلے اچھا وضو ضروری ہے۔ تو آپ نے وضو سے ابتدا کی کہ وضو اچھا کرو، یعنی آپ نے اس شخص سے جو بار بار ایک ہی چیز کرنے کو کہا، حالانکہ وہ غلطی ہی دہرائے چلے جا رہا تھا، تو بھی آپ نے صبر سے کام لیا۔ اور یہ انتظار کیوں کیا؟ کہ وہ شخص خود اپنی غلطی کو جان سکے۔ ایک ہوتا ہے ہم کسی کو اس کی غلطی بتاتے رہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے پوائنٹ پر لے آئیں کہ وہ مان جائے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی، تو بعض اوقات تو اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا غلطی، اور جب صبر کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں تو دوسرا شخص خود دیکھ لیتا ہے کہ کہاں غلطی، اور یہی تعلیم پھر مستقل طور پہ اثر انداز ہوتی ہے اور وہ کردار میں جم جاتی ہے۔ جو کام جتنی جلدی ہوتا ہے اتنی ہی جلدی ختم بھی ہوتا ہے۔ ایسا خوبصورت انداز اختیار کریں کہ جس سے اس کو پتہ چلے کہ ہاں وہ غلطی کر رہا ہے، اس کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو جائے، نہ کہ ہم اگنور کر کے اٹھ جائیں، اچھا کرتا رہے، غلطی نہیں۔ ایسا نہیں کہ غلطی کرنے والے کو چھوڑ کے چلے جائیں، خود آپ یہاں سے خود نہیں چلے گئے، یا یہاں آپ نے یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے کرتا ہے تو کرتا رہے، یہ نہیں ہے مطلب یہ کہ وہ ایک پوری نگرانی میں اس عمل کو درست کیا جائے صبر کے ساتھ۔ اور سب سے اہم بات جو اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے وہ یہی کہ اطمینان کے بغیر جلد بازی میں پڑی ہوئی نماز ہی نہیں۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ اور پیٹھ سیدھی کب ہوتی ہے؟ جب آپ اطمینان سے نماز پڑھیں۔ اگر آپ جلد بازی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ابھی سیدھے ٹکے ہی نہیں، خود کو صحیح پوزیشن پہ لائے نہیں اور اٹھ بھی کھڑے ہوئے، تو پھر نماز تو نہ ہوئی۔ اور خصوصاً خواتین کو میں نے دیکھا کہ وہ رکوع بالکل غلط کرتی ہیں، یعنی آدھا آدھا جھکے ہوتے ہیں، سر تو سیدھا ہی کھڑا ہوتا ہے، ہلکی سی بس کمر جھکا لی، لیکن جو رکوع کا تقاضا ہے پوری طرح جھکنا پورا نہیں ہوتا۔